وَلَقَدْ اور بے شک آتَيْنَا موسیٰ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا 9 آیات بینات روشن واضح 9 نشانیاں آپ کے معجزات کہ آپ عصا ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا، وہ لاٹھی بڑا سانپ بن جاتی، آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالتے تو سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا۔ اسی طرح آپ کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا گیا اور 12 راستے بن گئے۔ قوم فرعون پر طوفان آیا، یعنی سیلاب کا عذاب آیا، ٹڈی کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، یہ سب نشانیاں اور معجزات تھے۔ فاسأل بنی اسرائیل پوچھو بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے پوچھو، اذ جاءہم جب موسیٰ علیہ السلام ان کافروں کے پاس آئے، فقال له فرعون تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہا تھا جو آج کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں۔ فرعون نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، بے شک اے موسیٰ میں ضرور بضرور یہ گمان کرتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تو جانتا ہے کہ اس کلام کو آسمان و زمین کے رب نے نازل کیا، بصائر یہ کلام ایسا ہے جو نگاہوں کو کھولنے والا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اور بے شک ضرور بضرور اے فرعون میں تجھے تباہ ہوتا ہوا گمان کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں کہ اگر تو ہدایت پر عمل پیرا نہیں ہوگا تو مسبورا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے زمین سے نکالنے کی کوشش کی، انہیں مصر سے نکالنے کی بلکہ شہید کرنے کی کوشش کی۔ فَأَغْرَقْنَاهُ پس ہم نے اسے غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا اے بنی اسرائیل زمین میں رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ اور جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ہم تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے، یعنی کل بروز قیامت سب جمع ہو جائیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اس کا نازل کرنا حق کے ساتھ ہے، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اور حق ہی کے لیے نازل کیا کہ لوگ اس حق کو مانیں اور یہ حق کا پیغام عام کیا جائے۔ حق سے مراد قرآن پاک ہے کہ وہ حق ہے، سچا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105، حضرت محمد بن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت بیمار ہو گئے اور ان کے عقیدت مند ان کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ تو حضرت محمد بن سماک رضی اللہ تعالی عنہ جب اس قدر بیمار تھے تو آپ کے عقیدت مند کسی عیسائی طبیب کے پاس جا رہے تھے کہ اس سے مشورہ کریں کہ ان کا کیسے علاج کریں، اب تو ہم نا امید ہو گئے ان کی زندگی سے۔ تو راستے میں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام انہیں نظر آئے، آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی اور آپ کے عقیدت مند حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ پہچان سکے۔ مفسرین اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم عیسائی طبیب کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ محمد بن سماک اگر بیمار ہیں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 آپ نے بتائی اور کہا انہیں جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر اسے پڑھو اور دم کرو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ محمد بن سماک سے جب عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں
اور پھر آپ نے اپنا دست مبارک اس جگہ پر رکھ کر اس دعا کو پڑھا، اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور دم کیا، اسی وقت اللہ تعالی نے آپ کو شفا عطا فرمایا۔ وظیفہ یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 7 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اگر پورا پڑھنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ وَقُرْآنًا، اور یہ قرآن فَرَقْنَاهُ، ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں پر آہستہ آہستہ پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے بہت آہستہ آہستہ نازل کیا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، آمنوا بہ، تم ایمان لاؤ اس پر، او لا تؤمنوا، یا تم ایمان نہ لاؤ۔ تمہارے ایمان لانے سے نہ لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ایمان لاؤ گے تو اپنا بھلا کرو گے اور ایمان نہیں لاؤ گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ اب آیت سجدہ ہے، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا، اذا یتلی علیہم، جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ اپنی تھوڑیاں سجدہ کرتے ہوئے جھکا دیتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، وہ اپنی تھوڑیاں جھکا دیتے ہیں، یعنی وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یبکون، اور وہ روتے ہیں، روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے ان کی آنکھیں تر ہو رہی ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور اللہ کے کلام کو سن کر ان کا ڈر اور بڑھ جاتا ہے، خشوع و خضوع اور ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کہتے یا اللہ اور کبھی فرماتے یا رحمان۔ کفار اعتراض کرتے کہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اور خود کبھی رحمان کی عبادت کرتے ہیں، کبھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے محبوب آپ فرمائیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، عبادت کرتے ہوئے اللہ کہو یا رحمان کہو، دعا مانگتے ہوئے یا اللہ کہو یا رحمان کہو۔ ایما تدعو، جس بھی نام سے تم اس کا ذکر کرو، فلہ الاسماء الحسنى، یہ سب اللہ ہی کے اسماء حسنى ہیں، اچھے نام ہیں۔ 99 نام مشہور و معروف ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام 99 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن 99 ناموں کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ جس کو یہ 99 نام یاد ہوں گے اور پڑھنے کا معمول ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، نماز میں بہت چلا کر نہ پڑھو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور بہت ہی زیادہ آہستہ بھی نہ پڑھو۔ مراد یہ ہے کہ اگر جہری قرات ہو تو آواز اتنی ہونی چاہیے کہ نمازیوں تک آواز پہنچ جائے، بہت زیادہ چیخ چیخ کر نہ پڑھا جائے۔ اور اگر سری قرات ہے جس میں امام آہستہ پڑھتا ہے تو اس پر اتنا پڑھنا لازمی ہے کہ خود اس کے کان سن لیں۔ اور یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ جہاں پڑھنا ضروری ہے وہاں اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ ہمارے کان سن لیں۔ صرف دل میں پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ یا سورت ہم نماز میں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ جہاں زبان سے پڑھنا ضروری ہے وہاں اتنی آواز سے زبان سے پڑھنا ضروری ہے کہ ہمارے کان عادتاً سن سکیں۔ کان میں بہرا پن ہو یا شور ہو رہا ہو تو اور بات ہے، لیکن شور نہ ہو اور کان درست ہوں، اتنی آواز ہونی چاہیے کہ جتنی آواز سے کان سن سکیں۔
اب مثال کے طور پر کسی نے آواز تو اتنی رکھی لیکن شور کی وجہ سے آواز نہیں جا رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کبھی تنہائی میں اور کمرہ بند کر کے اتنی آواز سے پڑھ کے دیکھ لیں, ہلکی سی آواز جو آپ کے کان تک جا رہی ہے. اب آپ جہاں کہیں بھی نماز پڑھیں اتنی آواز ضرور رکھیں ورنہ نماز ادا نہیں ہوگی. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور ان کا درمیانی راستہ اختیار کرو کہ اعتدال ہونا چاہیے, افراط و تفریط سے بچو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اور اے محبوب آپ فرمائیے اللہ ہی کے لیے حمد ہے کہ جس نے نہ تو بیٹا بنایا, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اور نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ, اور نہ ہی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار اور دوست ہے. کیونکہ دوست اللہ تعالی نے نبیوں کو اپنا دوست بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں, خلیل کے معنی گہرا دوست. اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں, لیکن یہ دوست اس وجہ سے نہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے تو جیسے ہم کمزور ہوتے تو ہمیں دوست کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کی مشیت ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ, اس کا کوئی ایسا دوست نہیں جو کمزوری کی وجہ سے ہو, کہ کمزوری میں اور مصیبت میں اس کا ساتھ دینے والا ہو. وہ بے نیاز ہے, اللہ الصمد, وہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں. فرشتے بنائے, نبیوں, انبیاء, اولیاء, رسولوں کو بھیجا, یہ سب اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے, اور یہ اس کی مشیت ہے. جس کو چاہا اس نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا, اور ہمیں حکم دیا کہ جس فرشتے, جس نبی, جس رسول, جس ولی کو میں نے مقام دیا اس کے مقام کو تسلیم کرو. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے, حضور فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی میرے دوست سے دشمنی رکھے گا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت, اپنی مشیت, اپنی مرضی سے جسے چاہا دوست بنایا, اور ہمیں اس کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنے کا حکم دیا. یہاں تک کہ جو ولی کے مقام و مرتبے کو تسلیم نہ کرے اس کے لیے فرمایا اعلان جنگ ہے. لیکن عقیدہ وہی ہے, اللہ نہ فرشتوں کا محتاج ہے, کسی کا بھی محتاج نہیں. یہ اس کی مرضی ہے, یہ اس کی مشیت ہے, جسے چاہے جو مقام و مرتبہ عطا فرمائے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اور خوب اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرو. وَلَقَدْ, اور بے شک, آتَيْنَا موسیٰ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا 9 آیات بینات, روشن واضح 9 نشانیاں. آپ کے معجزات کہ آپ عصا ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا, وہ لاٹھی بڑا سانپ بن جاتی, آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالتے تو سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا. اسی طرح آپ کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا گیا اور 12 راستے بن گئے. قوم فرعون پر طوفان آیا, یعنی سیلاب کا عذاب آیا.